السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی، اور موت ایسی چیز ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص موت پر شک و شبہ کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی سے بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے لے کر مغرب تک قائم تمام حکومتیں موت کے سامنے عاجز اور بے بس نظر آتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی چیز ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی عزت کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کے لیے پرمیشن لیتی ہے۔ جب بھی حکم خدا بندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک لوگوں پر رحم کرتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والے کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند، اور جزا اور سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دن ہماری زندگی سے کم ہو گئے ہیں۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی تحقیق کو، حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس زمین میں جو کچھ ہے فنا ہونے والا ہے، وہ صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ بندے، اب بھی وقت ہے، لوٹ آ اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کر لے، اگر اس دنیا میں اور اگلی آنے والی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھے واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے پہلے اس دنیاوی فانی زندگی میں ہی اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق اور مالک اور رزاق ہم سے راضی ہو۔ آج ہم صرف فانی زندگی کی عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں،
لہٰذا آئیے دنیا کو دنیا کے پیدا کرنے والے کی ہی زبانی سمجھیں اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے۔ اگر یہ لوگ جانتے ہوتے، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم دنیاوی زندگی کو نظر انداز کر کے رہبانیت اختیار کر لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ دنیاوی والی زندگی گزاریں اور اخروی زندگی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دیں۔ قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ 5 سوالات کے جواب دے دے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، یعنی حصول مال کے اسباب حلال تھے یا حرام، مال کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں، علم پر کتنا عمل کیا۔ دوستو، جوانی میں انسان انتہائی مشکل اور مشقت والا کام بھی کر لیتا ہے، مگر بڑھاپے میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جوانی میں عقل کامل، اعضاء طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، لہذا کام اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ کاش جس طرح ہم جوانی میں دنیا کے کام بخوبی انجام دیتے ہیں، اس طرح فکر آخرت کرتے ہوئے دینی معاملات اور عبادات پر بھی توجہ دیں، کیونکہ کل قیامت میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کس کام میں گزاری۔ چونکہ جوانی میں نیک اور بدعمال زیادہ کیے جا سکتے ہیں کہ اس وقت تمام قوتیں اپنی سوال کمال پر ہوتی ہیں، اس لیے جوانی کے متعلق خاص سوال ہوگا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جو جوانی میں عبادت کرے وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا کہ اسے قیامت کے میدان کی گرمی نہ پہنچے گی۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ جوانی کی عبادت بڑی قدر کی چیز ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چلی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ تو دوستو، جوانی میں موقع ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ جوانی میں استغفار کرنا نبیوں کی سنت ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگاری کا لباس اوڑھ لیتا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ جوانی میں عبادت کرنے والا اللہ کا محبوب کیوں بن جاتا ہے؟ تو دوستو، اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جب وہ جوانی میں توبہ کرنے والا ہو، کیونکہ نوجوان تر اور سرسبز ٹہنی کی طرح ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی جوانی اور ہر طرح کی خواہشات و لذات سے فائدہ اٹھانے اور دل کی طرف مائل ہونے کی عمر میں توبہ کرتا ہے تو اس وقت دنیا اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کے باوجود وہ ان تمام چیزوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار قرار پاتا ہے، اس کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ روتی ہے شبنم کی نرنگے جہاں کچھ بھی نہیں، نہ خدائے زن ہے بلبرین گل کا نشاں کچھ بھی نہیں۔ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، یہ تیرا حسن و شباب اے نوجوان کچھ بھی نہیں۔ تو دوستو، یہ زندگی، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اپنی اگلی زندگی کی کامیابی کے لیے دعا کریں، کیونکہ جب وقت نزا آتا ہے نہ باپ بیٹے کا بنتا ہے، نہ بیٹا باپ کا، نہ بیٹی ماں کی اور نہ ماں بیٹی کی، بس کام آتے ہیں تو وہ اعمال جو اس دنیا میں کیے۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی زندگی اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاری۔ تو دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل رکھے، ہمارا نام بھی اس فہرست میں شامل کر لے کہ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ قیمتی ویڈیو اور پیاری سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔